آئیے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے، عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں گے۔ کلام مقدس میں سے عبرانیوں کا خط نکالیں گے اور اس کی 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 265 پہ ہے، عبرانیوں 12واں باب اس کی 14ویں آیت سے لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عصو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا۔ گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پرانے عہد نامہ میں یہ ایک واقعہ خدا کے کلام میں ہے کہ کس طرح اسحاق کے بیٹے عصو نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق کیا کر دیا، بیچ ڈالا۔ اور خداوند کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے بڑے آنسو بہائے، لیکن اس کو نیت کی تبدیلی کا کیا نہیں ملا، موقع نہیں ملا۔ آنسو بہائے، اس نے رویا، لیکن موقع نہیں ملا نیت کی تبدیلی کا۔ اور آج جو میسج میری روح کے اندر ہے وہ ہے تبدیلی، چینج، کیونکہ ہم نئے سال میں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے، چینج ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ پہلا منگل ہے، تو یاد رہے کہ یہ لفظ جو تبدیلی یا چینج ہے، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے ہم ناواقف ہوں۔ ہمارے سیاستدان دنیا میں یہی نعرے لگاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی کیا لائیں گے، تبدیلی لائیں گے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تبدیل کریں گے۔ کوئی بھی دنیا کا سیاستدان ہو، اس نے جو منشور رکھنا ہے اس نے یہی رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے دنیا میں ایک چینج آئے گی۔ اگر آپ کو کبھی یاد ہو تو اس دنیا کے اندر جب اس سے پہلے صدر امریکہ کا بنا باراک اوباما، تو اس نے بھی آتے جو پہلی اپنی تقریر میں فکرہ کہا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ میں ورلڈ کو، دنیا کو چینج ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے اس چینج کے ساتھ ایک اور لفظ بھی جڑا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں انقلاب۔ وہ کہیں گے کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ایون جو ہماری نئی پارٹی آئی تھی اس ملک میں، اس کا بھی دعوت یہ تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو دوسروں کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم تبدیلی کیا کریں گے، لائیں گے، لیکن وہ تبدیل کچھ نہیں کر سکے۔ تو ہمارے سیاستدان وہ بھی اپنی طاقت سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے زور سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہیلپ لیس ہیں، وہ بے بس آپ کو نظر آتے ہیں، اور کوئی آپ کو تبدیلی خاص نظر نہیں آتی۔ نہ صرف سیاستدان دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اور کیسے ہم خاندانوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ بیوی جو ہے وہ شوہر کو بدلنا چاہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب میرا شوہر اتنا بدل گیا ہے، اس کو اور بدلنا
چاہیے اس کی پوری توجہ ہوتی ہے کسی طرح، اور یہ کشمکش خاندانوں میں لگی رہتی ہے۔ اور شوہر اپنی طاقت سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیوی کو بدلنا چاہتا ہے، اس کے ذہن کو بدلنا چاہتا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہو جائے، چینج آ جائے۔ تو خاندانوں میں نہ صرف میاں بیوی آپس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں میں بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے تابع ہو جائیں، ہمارے بچے ہماری آواز کو سنیں، اور وہ بچوں میں ایک بڑی کیا لینا چاہتے ہیں؟ تبدیلی۔ اگر وہ آواز سنتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو شکوہ ہوتا ہے، یار یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن یہ دعا نہیں کرتے، تو ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ کاش یہ، میں پچھلے دنوں میں ایک خاندان میں تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ہماری بہو بڑی اچھی ہے، بہت ہمارے خیال رکھتی ہے، پر ایک کام ہے، دعا نہیں کرتی۔ تو میں کہ ان کے اندر بھی ایک ہی بات ہے کہ ہم کیا لائیں؟ بہو آتی ہے وہ سانس پہ کیا لانا چاہتی ہے، اور ساس جو ہوتی ہے جب اس کی بہو آتی ہے تو اس میں کیا لانا چاہتی ہے۔ تو یہ خاندانوں کی کشمکش ہے کہ انسان تبدیلی لانا چاہتا ہے لیکن سیاستدان بھی فیل، اور خاندان میں ہم جو تبدیلی لاتے ہیں اس کا سبب بھی بہت دفعہ ہم فیل ہوتے ہیں، اور خاندانوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بے شمار خاندانوں میں یہ جنگ شروع ہے کیونکہ وہ آپس میں کیا لانا چاہتے ہیں؟ تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سیاستدان بھی بے بس ہیں، ہیلپ لیس ہیں، اور ہم بھی اپنے خاندانوں میں کیا ہیں؟ اپنی طاقت سے ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جنگ رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے، کبھی کبھی منہ سے نہیں ہوتی، سرد جنگ جس کو کہتے ہیں۔ اس کو بہو نہیں اچھی لگتی، اس کے کام اچھے نہیں لگتے ہیں، اس کو اپنی ساس کے کام اچھے نہیں لگتے، تو اندر اندر کیا رہتی ہے؟ جنگ رہتی ہے، اور انسان ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ نہ صرف انسان دنیا کو چینج کرنا چاہتا ہے، نہ صرف انسان جو ہے وہ خاندانوں میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، انسان چرچ میں بھی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ چرچ چاہتا ہے ہمارا پادری تبدیل ہو جائے، جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا پادری، اور پادری صاحب کیا کہتے ہیں؟ کلیسیا تبدیل ہو جائے۔ تو ان کی بھی آپس میں کیا لگی رہتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح چرچز میں ایک جنگ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ تبدیلی آ جائے۔ ان کو شاید کوئی 10 باتیں پسند ہو اور 10 باتیں ناپسند ہو، اور وہ کسی نہ کسی طرح آپس میں کیا لانا چاہتے ہیں؟ تبدیلی۔ اور اس تبدیلی میں لانے میں وہ کئی دفعہ مسائل پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اس میں بھی اگر تبدیلی لے بھی آئے کوئی، ابل تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ لے بھی آئے تو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بھی کیا ہو، مسئلہ اور زیادہ ہو۔ لیکن انسان کی کشمکش ہے کہ وہ کیا لانا چاہتا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے؟ 2 حوالے پڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ یہ جانیں گے کہ تبدیلی اصل میں انسان اس میں ہیلپ لیس ہے، بے بس ہے، طاقت سے خالی ہے، وہ کام خراب کر سکتا ہے لیکن وہ تبدیلی نہیں لا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ نکالیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ 23ویں آیت پہ لکھا ہے، حبشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی۔ تو یہاں انسان کو کیا ظاہر کیا گیا ہے؟ بے بس۔ کیا ظاہر کیا گیا ہے؟ بے بس۔ پہلی ایگزامپل کیا دی گئی ہے؟ چمڑے کی ہے، حبشی کو کتنی بھی کریمیں لگا لو، کتنا بھی اس پر جو ہے وہ دنیا کا پاؤڈر لگا لو، جو کچھ آج کل کی دنیا میں ہے،
کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اصلی ہے، اور میں دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہماری کریمیں، ہمارا سب کچھ جو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل کلر کیا ہے، کیونکہ انسان اس کے بدلنے میں کیا ہے؟ ناکام ہے، بے بس ہے، وہ چمڑے کو کیا نہیں کر سکتا؟ بدل نہیں سکتا۔ اور آگے لکھا ہے کہ چیتا اپنے، چیتے پر کتنے داغ ہوتے ہیں؟ ایک داغ نہیں بدل سکتا، کئی داغ ہے۔ اور یہاں انسان کی بے بسی کو دکھایا گیا ہے کہ نہ وہ چمڑے کو بدل سکتا ہے اور نہ وہ چیتے کو جو ہے وہ داغ جو ہے وہ پرماننٹ اسے کیا کر سکتا ہے؟ چینج کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان یہاں پر بے بس ہے۔ اور آگے ایگزامپل یہ دی گئی ہے کہ اگر وہ نیکی کرنا بھی چاہے تو وہ نیکی نہیں کر سکتا، وہ بدی سے رکنا چاہے وہ نہیں رک سکتا، کیونکہ گناہ ایک طاقتور پہلوان کی طرح ہے جو انسان پر بہت دفعہ آ کر حملہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے اچھے نیک لوگ جو آپ کو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ وہ بہت دفعہ گناہ کی کیا آ جاتے ہیں؟ زد میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آ کر وہ جو ہیں مار کھا جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ وہ لوگ جو خداوند میں بڑے گہرے ہوتے ہیں ان کو بھی گناہ آ کر کیا کر لیتا ہے۔ تو اس کو اپنی طاقت سے تو ہرایا نہیں جا سکتا، صرف اگر ہرایا جا سکتا ہے تو کوئی اور طاقت ہے جس کا آج میں آپ کے ساتھ کام کروں گا کہ انسان چینج لانے میں کیا ہے؟ بے بس۔ ایک اور حوالہ جو خدا کے بندے نے پالوس نے نئے عہد نامہ میں کہا، رومیوں کے خط میں، رومیوں کے خط کے 7ویں باب میں وہ اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ عالم ہے، بہت بڑا آدمی ہے، لالچ سے بھرا ہوا ہے، لیکن اپنی بے بسی کیا کہتے ہیں 18ویں آیت میں 7ویں باب پہ؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی، نیکی ہے، علم ہے، نالج ہے، پاور ہے، لیکن نیکی نہیں بسی ہوئی، بلکہ کہتا ہے البتہ ارادہ مجھ میں، مگر نیک کام مجھ سے بن، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر گویا وہ بھی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب انسان اپنے طور پر بے بس کے آتا ہے، نظر آتا ہے، اور انسان چینج لا نہیں سکتا، تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اگر آپ نے اس سال میں ارادہ کیا ہے کہ میں کوئی تبدیلی لاؤں گا تو آپ نہیں لا سکتے، صرف ارادہ ہی ہے۔ جیسے یہاں پالوس ارادہ کر رہا ہے کہ ہن میں اپنے اندر کی لے آنی ہے؟ تبدیلی لے آنی ہے، کیونکہ جنوری کے کیے گئے وعدے فروری میں بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے زور سے، اپنی کاوشوں سے اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لیکن آئیے، میرے پاس آپ کی روح کے لیے میسج ہے، میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب، خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ اگر انسان بے بس ہے، 21ویں باب کی 3 آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے کیا ہے؟ کیا ہے؟ درمیان ہے۔ اور 5ویں آیت پہ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے مضمون کے متعلق ہے، لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ جو سیاستدان نہیں تبدیلی لا سکتے، جو ہم اپنے خاندانوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے، چرچز میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، جو تخت پر بیٹھا ہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ تخت پر بیٹھا ہوا شخص
तब्दीली ला सकता है। लिखा है जो तख्त पर क्या किया हुआ है, बैठा हुआ है, वो क्या ला सकता है। फिर से पढ़िए इस आयत को, गौर से पढ़िए। क्या लिखा है 5वीं आयत में, कोई पढ़े आप में से जी। जो तख्त पर बैठा हुआ था, मैं सब एक कितने सब चीजों को नया बना सकता हूं। तो कौन कर सकता है नया है? खुदावंद यसु नासरी जो तख्त पर बैठा हुआ है, वो चीजों में तब्दीली ला सकता है। आमीन आमीन। लेकिन यहां एक और भी मुकाशफा है शायद में। क्या लफ्ज लिखा हुआ है, देख, क्या कर, तो तब्दीली कौन लाएगा, कैसे? जो उसे देखेगा। अपनी ताकत से तब्दीली नहीं, अपनी ताकत से चेंज नहीं, अपनी ताकत से हम एक बंदा चर्च में नहीं ला सकते, अपने घरों में तब्दीली नहीं कर सकते। बंदा ना बुढ़ी नु तब्दील कर सकता जो, ना बंदे नु बुढ़ी तब्दील कर, ना कोई याना तब्दील होता जो। अगर वो तब्दील हो सकता है तो जो तख्त पर बैठा है वो सब चीजों को तब्दील कर सकता है। आमीन। वो तब्दील कर सकता है हम, लेकिन कैसे तब्दील करेगा? बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो तब्दील करेगा जो उसे देखते हैं, तकने वालों को। किसको तकना है? असी अपना भी जोर लाने हैं ना, जोर लगाते हैं कि नहीं, लेकिन उससे चेंज नहीं आती। चेंज कौन करेगा? अगर मेरे हालात को तब्दील कर सकता है तो कौन कर सकता है? जो तख्त पर, सब जोर से बोलिए, कौन? जो तख्त पर बैठा। आपकी बीमारी को कौन तंदुरुस्ती में बदल सकता है, चेंज ला सकता है? कौन? उसको क्या करना है आपने? तो उसको देखना, तकना। दो हवाले तकने के मतलब, जब आप उसको तकते हैं तो फिर क्या जिंदगी में चेंज आती है। आपको याद होगा खुदा के कलाम में, चूंकि प्रस्तुति थोड़ी हमने लंबी की, मैं थोड़ा सा कलाम शॉर्टली कर देता हूं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहे वो हवाला तो घर जाकर पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ता। कलाम में लिखा है, गिनती की किताब के 21वें बाब की 4थी आयत पढ़े तो वहाँ पर जब बनी इस्राएल खुदा के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बड़बड़ाने लगे, रोने लगे, आंसू बहाने लगे, तो आपको याद होगा कि वहाँ पर क्या भेज दिए गए थे? सांप। कौन से सांप? जलाने वाले सांप। कौन से? जलाने वाले सांप इसलिए थे कि उनके काटने से इंसान के बदन में क्या आती थी, जो है जलन पैदा होती थी। जलाने वाले सांप थे। और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जब वो मर गए, बहुत से बनी इस्राएल मर गए, फिर खुदावंद ने मूसा को कहा कि तू एक सांप, पीतल का सांप बनाकर कहाँ लटका? बल्ली पर लटका। और साथ क्या मशवरा दिया? जो कोई उस पर निगाह करेगा, वो सांप का डसा हुआ भी हो, उस पर पॉइजन असर नहीं करेगा। सांप डस सकता है, मुसीबत आ सकती है, लेकिन जो उसे तकेगा वो क्या पा जाएगा? और कलाम में लिखा है, जिन्होंने तो इस कलाम को क्या किया? कबूल किया। कईयों ने दिल में सोचा ले इससे क्या होना है। कलाम कहता है उनको सांपों ने क्या कर दिया? डस लिया और वो मर गए। लेकिन जिन्होंने खुदा के कलाम की उन सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसको तकने लग गए, उसको देखा खुदावंद के कलाम में, और जैसे खुदावंद का कलाम कहता है कि उसको वो देखते रहे, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि वो सारे क्या हो गए? बच गए। तो मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, जो तख्त पर बैठा है, जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा। आमीन। तो ये नए साल में अगर आपने अपनी निगाह कहाँ रखी? फुफी दे ना रखियो, ना चाचे ते रखियो, ते ना मामे ते रखियो, ते ना किसे ते रखियो। जिन्ने भी किसे ते रखी है हमेशा उन्हें धोखा ही मिलिया कि नहीं मिलिया? अगर किसी ने धोखा नहीं ना देना तो जो तख्त पर बैठा है उस पर निगाह करो। वो क्या करेगा? वो सब चीज़ों को नया क्या कर देगा? बना देगा। दुनिया में लोग बड़ी बड़ी मुश्किलात में, बड़े बड़े प्रॉब्लम में जब उसको देखते हैं, आपको याद होगा कि जब दाऊद
اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ جاتی جولیت کی وجہ سے انتہائی پریشان تھے، اور 40 دن تک ان پر اتنی زیادہ پریشانی تھی، وہ خوف کی زد میں تھے، وہ اتنے ڈر گئے تھے کہ شاید ان کے دل میں ہو کہ ہمیں یہ جاتی جولیت مار دے گا۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے وہاں ایک شخص ان کو ایسا ملا، اور وہ جس کا نام تھا داؤد۔ اس کی نگاہ نہ جاتی جولیت کے قد پر پڑی، نہ جاتی جولیت کے تلوار پر پڑی، نہ جاتی جولیت کی جو ہے فوج پر پڑی، نہ اس کی چیزوں پر پڑی۔ اس کی نگاہ کہاں پر تھی؟ خدا پر تھی، اور خدا نے ساری سچویشن کو ایک پتھر کے وسیلے سے کیا کر دیا؟ چینج کیا۔ اور اصل میں پتھر نے چینج نہیں کیا تھا، جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے ایک بڑی تبدیلی لے آئی۔ تو میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھرانے میں مشکل ہے، آپ کے گھرانے میں غربت ہے، آپ کے گھرانے میں مشکلات ہیں، بدروہیں تنگ کر رہی ہیں، شیطانی قوتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ سب چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ لیکن کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تکنے سے، اس پر نگاہ کرنے سے۔ اور جو لوگ امان کے ساتھ اسے تکتے ہیں، اور میں آج کہنا چاہتا ہوں اس نئے سال کے منگل کے اس دن میں کہ کس پر نگاہ کرو؟ ہم گلوں اور شکووں سے کیوں بھرتے ہیں؟ تو کس پر کرتے ہیں؟ ہاں پھر کہتے لے میرے چاچے نے میرے لیے کچھ، میں چنگا ہویا تیرے لیے نہیں کی، تیرے لیے کرنا ہی نہیں سی چاہیے، کیونکہ تیری نگاہ کتنے غلط ہے۔ انسان کی ہمیشہ نگاہ اپنے خدا پر لگنی چاہیے، اور تخت پر لگے ہوئے جو بیٹھا ہوا ہے وہ سب چیزوں میں کیا کر سکتا ہے؟ تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ طاقت ہے، قوت ہے۔ اس نئے سال میں جلدی سے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ تبدیل تو وہ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اور اس کے کس حوالے سے تکنا چاہیے کہ وہ ہمارے اندر کیا کرے؟ تبدیلی۔ یہ نہیں کہ ہم کپڑے تبدیل کر لیں، ہم اپنا سٹیٹس چینج کر لیں، کئی نئے سال پر اپنا سٹیٹس جو موبائل کا وہ کیا کر لیتے ہیں، تو اس سے تو تھوڑی تبدیلی آنی ہے۔ تبدیلی کیسے آنی ہے؟ چند چیزیں ہیں جن میں انسان کو کیا لانی چاہیے، اور اس میں بھی خود نہیں ہم تبدیلی لا سکتے، جو تخت پر بیٹھا ہے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آمین۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہمیں تبدیلی لانی چاہیے؟ سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ ہے اپنی سوچ میں تبدیلی۔ کس میں؟ سوچ۔ زور سے بولیے، کس میں؟ سوچ۔ کس میں؟ سوچ۔ یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جس قسم کی کسی کی سوچ ہوتی ہے وہ اسی قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے یہ لکھا، اس نے کہا کہ کوئی شخص اپنی سوچ سے بڑا نہیں ہوتا، سوچ بڑی ہوگی آدمی بڑا ہوگا۔ تو جب اگر کسی نے چینج ہونا ہے تو اگر اس نے پرانی باتوں پر ہی سوچتے رہنا ہے، پرانی چیزوں میں ہی سوچتے رہنا ہے، اور اپنی سوچ میں کیا نہیں لانی؟ چینج نہیں لانی۔ کرسمس صاحب نے منایا نا، تو آپ کو پتہ ہے مقدس یوسف کو سوچ رہا تھا، لیکن ابھی وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، تو یہ باتیں وہ سوچ رہا تھا، لیکن اس کی سوچ یہ ٹھیک تھی؟ مقدس شخص تھا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کی سوچ کیا تھی؟ ایک شخص کی بیوی اس طرح کے حالات میں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن لکھا ابھی ان باتوں کو وہ کیا کر رہا تھا؟ سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کا کلام کہتا ہے فرشتے نے آ کر کہا، آئے یوسف اپنی بیوی کو، تو کیا بدلی؟ کیا بدلی؟ اچھا، جب تک سوچ نہ بدلے، نہ پاکیزگی آتی جو، نہ آنکھوں میں حیا آتی ہے، نہ زندگی میں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ کیا بدلے گی؟ تو اس نئے سال پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بدلے تو وہ بدلے کیا؟ سوچ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے ٹھیک سوچ رہے ہوں، لڑائیاں کیا ہیں ہماری؟ ہم سوچتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے،
जेड़ी गल मेरे अंदर है ये क्या है। हो सकता है खुदा के पास जाए तो खुदा कहे नहीं। आपको पता है ना, अब्राहम हाजरा को अपने घर से नहीं निकालना चाहता था, तो इतना बड़ा बंदा खुदा का, इतना अजीम बंदा जो है, लेकिन अंदर उसके सोच क्या थी, बेटे की क्या थी, मोहब्बत। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, सारा कहती थी इसको घर से मानना नहीं चाहता था, क्योंकि अब्राहम का बड़ा कद था, बहुत रूहानी आदमी था। वो सोचता था जो मैं सोचता हूँ ये क्या है। कलाम में लिखा, फिर खुदा बीच में आया, उसने कहा जो सारा कहती है क्या है। कभी कभी छोटा बंदा बड़े बंदे से कोई अच्छी बात कह सकता है। आमीन आमीन। नमान कोड़ी रह जाता अगर छोटे बंदे की बात ना मानता। कभी कभी इंसान को ये बड़ा फख्र होता है कि जड़ा फलाना में उन्हों की पता है यार, छाड़ यार उन्हों की पता है, उन्हों की पता है। नमान भी बेकूफ सूरमा था, अब उसके सामने उस बंदे का क्या वैल्यू थी, जिसने कहा अगर नबी कोई बड़ी बात कहता तो तू ना करता। उसने कहा कि अगर नबी ने कहा 7 गोते मार ले तो क्या कर ले। और मैं समझता हूँ नमान का कोड चला गया, क्योंकि उसने छोटे शख्स की बात को क्या किया, माना, क्योंकि उसने अपनी सोच को क्या किया, बदला। तो कभी कभी हमारी सोच जो है वो हमें नमान की तरह क्या रखती है, कोड़ी रखती है। क्योंकि जो हमारे दिल में सबसे इंसान की जो परेशानी है ना, जेड़े उहदे दिमाग च गल है ना, वो समझदा है मैं सब तो ज़्यादा की हाँ, सियाना है, सब तो ज़्यादा सियाना समझदार, मेरे पास जितनी अकल है किसी पर, मैं शायद अकल का आखिरी हद मेरे पे ही है। और ये इंसान की सबसे बड़ी क्या है, गलती है। क्योंकि याद रहे कि जितना हम बेहतर सोचते हैं, हो सकता है खुदा की मर्जी उससे क्या हो, फ़र्क हो। और बाइबल इसके बारे में बड़ी पड़ी है। इसलिए हमें तब्दीली लानी है, किस में लानी है। अच्छा, कई लोग फिर कहेंगे भाई जी हुण ऐत की वारी ना दुआ डबल कर देनी। दुआ करना तो कोई बुरी बात, ऐत की मैं रोज़े की रखने ने, ये भी अच्छी बात है। अगर आप भाई कुछ और चीज़ों में भी क्या लानी है, तब्दीली लानी है। और सोच के अलावा एक और चीज़ है जो लोगों को बड़ा हर्ट करती है, वो है आपका रवैया। क्या है, कई लोग बात कुछ नहीं करते, पर उन्हों का जो रवैया होंदा ना, वो अगले का काम कर जाता है। और वो करते हैं भाई जी, तो तब्दीली किस में आनी चाहिए है। कई कहते हैं भाई जी दुआ बड़ी करता है, मैं दुआ दी छड्ड ये रवैये नू वेख। मैं और स्वीटी एक दफ़ा किसी चर्च में थे, तो कलाम वहाँ पादरी साहब किसी और ने सुनाया, तो स्वीटी किसी पादरी साहब की बीवी नू कहन लगी कि पादरी बड़ा सोहना पादरी साहब ने कलाम सुनाया। तो वो कहने लगे कलाम नू छड्ड, इनू कदी घर वेख, इनू कदी। तो कई लोग स्टेज पर कहेंगे सारा मसला टोटल साढ़े को ही है, साढ़े को सब कुछ है, लेकिन क्या हो। तो इंसान के अंदर रवैयों में क्या होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। कई लोग जो हैं वो दूसरे को अपने काम से क्या करते हैं, हर्ट करते हैं जो है। और लोग जो हैं उनकी वजह से जो हैं वो दूसरों से नफ़रत करते हैं। वो कहते हैं दुआ चंगी है दी पर दियाँ। एक तीसरी चीज़ जो इंसान को बड़ा, जिससे दुनिया के अंदर एक बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है, वो है आदत, इंसान की हैबिट्स। कई बड़े फख्र से कहेंगे भाजी मेरी ये आदत जो, मैं तेरी दी आदत अगले का काम कर छड़ दी। मैं रात नू अद्धी रात नू उठ के चाह पीना, वो मैं आख्या भाई उन्हें को तो सवेरे जाना है, तो तेरी की बनी है। आदतों में तब्दीली, देखना कि अगला मेरी आदत से क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो कभी कभी हम तब्दीली लाना चाहते हैं दुआ में, अच्छी बात है। रोज़ों में कहने लगे हूँ मैं चर्च रेगुलर, अच्छी बात है, ये सारी बातें। लेकिन अपने रवैयों और अपनी आदतों में भी क्या लाएं। मैनू इंज लगता है कि आ जिहड़ा बंदा है ये भी भखेड़ा साजे, भखेड़ा समझते हो कौन।
ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਹੂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬੜਾ ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਘਰ ਕੀ ਹੋਏ रोटी हो जाए चलो किसी ने शुगर प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम है उसके लो हो जाता है तो वो तो हमें मसला हो जाता है पर कईयां दा लो ही रहिंदा जो इंज 2 मिनट ना वो दुआ भी गई है सब कुछ गया ही मसा भी गया ही सब कुछ गया ही ओ गए जिन्होंने पंजाबी जाते हैं भुड़क डंडे हो पार मतलब क्या क्योंकि उनकी आदत ऐसी है और ये आदतें दूसरों को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं हर्ट करती है तो चेंज किस में होना चाहिए हैं बहुत कुछ इसके बारे में कहा जाता है आज तो कि लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाहता एक और बात जिस पे तब्दीली ला सकते हैं वो है हमारी ज़ुबान जो सबसे ज़्यादा दूसरे को क्या करती ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਂਝ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਛੜੇ क्योंकि हमारी ज़ुबान और ज़ुबान पर एक कितना बड़ा कुछ लिखा गया है जो कलाम में भरा पड़ा है तो किस में तब्दीली होनी चाहिए ज़ुबान अच्छा घरों में लड़ाई क्या रहती है ज़ुबान है कोई ना कोई गल जांदियां जांदियां कोई गल छेड़ देनी कोई ना अच्छा तुसीं सालण इंज दा पकाउंदे असीं ते नहीं इंज दा पकाउंदे मैं अगले दा सत्यानाश कर दे भावें उहदे तो भी तू हौड़ा ही पकाए तो मतलब कई दफ़ा हमारे अल्फाज दूसरों को क्या कर देते हैं छेद देते हैं दूसरों को करके तुसीं सूट कितों सवाए ये तो तेरा चंगा नहीं अगले बेचारे ने जिन्ने पैसे लाए ने उहदा सारा कबाड़ा कर छड़िया तुसीं किधर और जिथों भी सवाया उन्होंने को ठीक है सब ठीक आमीन तो जे चंगा नहीं लगता तो कम से कम चुप ही कर जो अगर क्या है लेकिन बहुत दफ़ा हमारी ज़ुबान एक दूसरे को क्या करती है हर्ट करती है तो इस साल इनमें क्या लाएं इनमें क्या लाएं क्या लाएं क्या लाएं चेंज लाएं और दुनिया में इस तरीके से बड़ी जो है मुश्किलात पैदा हुई है आखिरी बात जिसके लिए मैं कहना चाहता हूँ इस साल अपनी सोबतों में चेंज लाएं कलाम में क्या लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती हैं बिगाड़ देती है कि नहीं इंसान अपनी दोस्ती से पहचाना चाहता है दोवें परिंदे इकट्ठे किहड़े उड़दे ने जिन्हां दी सोच की करदी होवे मिलदी होवे बंदे दी बनदी कित्थे है तो इंसान पर कंपनी का बड़ा क्या होता है असर होता है अब सोबत का बड़ा असर होता है कई लोग जो हैं अपना बहुत सा वक्त ऐसी जगहों पर करते हैं बाइबल मुकद्दस में एक आयत बड़ी खूबसूरत आयत लिखा है उनमें से निकल कर क्या रहो अलग रहो तो मैं फिर तुम्हें कबूल कर लूँगा तो उनमें से निकलना या नहीं निकलना तो नए साल में अपनी सोबतों से भी क्या करें तब्दीली पैदा करें कोई अच्छे बंदे को बोओगे तो अच्छी गल करेगा बुरे को बोओगे हैं तो अगर हमारी सोबतें बदल जाएं हमारी सोचें बदल जाएं हमारे ख़यालात बदल जाएं हमारी राहें बदल जाएं और हमारी सोबतें बदल जाएं तो उसमें भी बड़ी क्या आ जाएगी तब्दीली आ जाएगी और इसलिए इंसान को अपनी सोबत में क्या लाना चाहते हैं और इसमें भी हम नहीं वो जो तख्त पर बैठा है उसको जो देखेगा उसकी सोच में भी तब्दीली लाएगा उसकी आदतों में भी तब्दीली लाएगा और फिर उसकी क्या लाएगा बातों में भी तब्दीली लाएगा और उसकी ज़ुबान में भी क्या लाएगा तब्दीली लाएगा क्यों तब्दीली क्योंकि तब्दील करने वाला वो है खुदावंद आप सबको बरकत दे आमीन।